سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ مدینہ میں دو نسلی گروہ تھے، عرب اور یہود۔ عرب کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج تھے، جبکہ یہود کے تین مشہور قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ قباء کے مقام پر پہنچے، جہاں آپ نے مسجد قباء تعمیر کی، جو اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ مسجد قباء کے فضائل بھی بیان کیے گئے۔ قباء میں تقریباً ایک ہفتہ قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، جہاں انصار نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، اور ہر کوئی کوشش میں تھا کہ رسول اللہ اس کے گھر ٹھہریں۔ بالآخر رسول اللہ ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے، جو آپ کے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس دوران مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی گئی، جس میں 2 سے 3 ہفتے لگے۔ مسجد نبوی کے فضائل بھی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر تعمیر کیے، جو مسجد سے منسلک تھے، پھر آپ اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے۔ سیرت میں ہم ان واقعات کا ذکر کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ اپنے وقت کے لحاظ سے مسجد نبوی بہت بڑی مسجد تھی۔ اب بھی اگر ہم مدینہ جائیں اور روزے پر جائیں تو محسوس ہوگا کہ یہ بڑی مسجد تھی۔ یہ مستطیل سے زیادہ مربع شکل کی تھی۔ اس کے 3 مین دروازوں میں ایک جنوب کی طرف تھا، جسے باب الرحمہ کہتے ہیں۔ ایک مغرب کی طرف ہے، جسے باب جبریل کہتے ہیں۔ ایک دروازہ مشرق کی طرف ہے، جسے باب النساء کہتے ہیں۔ باب النساء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ سال بعد عمر ابن خطاب نے تجویز دی تھی کہ مرد اور عورتوں کو ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا چاہیے، تو رسول اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، مشرق کی طرف کا دروازہ عورتوں کے لیے ہے، اس لیے اسے باب النساء کہتے ہیں۔ اگر آج بھی مدینہ مسجد نبوی میں جائیں اور پلروں کی طرف دیکھا جائے تو ایک پلر پر باب النساء لکھا ہے، وہاں ہی وہ دروازہ ہوتا تھا۔ ایک پلر پر باب جبرائیل لکھا ہے، جہاں باب جبرائیل ہوتا تھا۔ یہ مسجد کے 3 مین داخلی دروازے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف چھوٹے دروازے تھے جو نجی داخلی راستے تھے۔ یہ تقریباً 6 تھے۔ ان دروازوں کا گھر سے سیدھا راستہ مسجد میں تھا۔ ان میں سے ایک ابو بکر کے گھر کا دروازہ تھا، جو براہ راست مسجد میں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر مرگ پر کہا تھا ان تمام نجی داخلی دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف صحابہ کے گھر کے دروازے براہ راست مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ ان میں سے ایک جو ہم جانتے ہیں وہ رسول اللہ اور عائشہ کے حجرے کا دروازہ تھا، جو براہ راست مسجد نبوی میں تھا۔ یہ صرف ایک پردہ تھا جسے ہٹانے سے مسجد نبوی میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یاد رہے ان گھروں کا عوامی داخلی دروازہ دوسری طرف تھا۔ ابتدائی طور پر رسول اللہ نے مسجد کے ایک حصے میں چھت ڈالی تھی۔ یہ مسجد کا شمالی حصہ تھا، جو اس وقت کے قبلہ بیت المقدس کے سامنے تھا۔ چنانچہ ایک زمانے میں مسجد کا اگلا حصہ کھجور کے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔
جب قبلہ کا رخ بیت المقدس سے مکہ تبدیل ہوا تو یہ بالکل متضاد سمت میں ہو گیا۔ یہ حصہ ڈھکا ہوا رہا اور اسے اہل صفہ کہتے تھے، کیونکہ جو بھی وہاں دن گزارنا چاہتا تھا تو وہ سائے کے نیچے ہی دن گزار سکتا تھا۔ پہلے چند سال مسجد نبوی میں اس کے سوا کوئی چھت نہیں تھا۔ مدنی حصے کے درمیان میں رسول اللہ نے حکم دیا کہ تمام مسجد پر چھت بنایا جائے، اور جو چھت بنایا گیا وہ صرف سورج کی دھوپ سے بچاتا تھا، سردی اور بارش سے وہ چھت نہیں بچا سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں بیان ہے کہ 8 ہجری 22 رمضان کو بارش ہوئی اور مسجد میں پانی جمع ہو گیا اور وہاں کیچڑ ہو گیا۔ اب سوچا جا رہا تھا کہ سجدہ کیسے کریں گے کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا رسول اللہ نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ جب وہ اٹھے تو ان کے ماتھے اور ناک پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسجد کا چھت ٹپک رہا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ اول ابو بکر کے زمانے میں مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب کے دور میں لکڑی کے پلر لگائے گئے اور بارش سے بچانے والا چھت لگایا گیا۔ اسی دور میں مسجد کی توسیع کی گئی، جس میں 10 سے 15 صفیں زیادہ کی گئیں۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کے دور میں انہوں نے بڑی توسیع کی۔ انہوں نے تقریباً 50% توسیع کی۔ جب عثمان کے دور کے کزن جو بنو امیہ کے خلیفہ تھے، جن کا نام الولید ابن عبد الملک ابن مروان تھا، ان کا دور آیا جو 96 یا 97 ہجری کا زمانہ تھا۔ الولید ابن عبد الملک ابن مروان نے تمام پرانی مسجد شہید کی اور ایک پراپر اسٹرکچر تیار کیا جو وقت کے لحاظ سے بہت مہنگا تھا۔ انہی کے دور میں رسول اللہ کی قبر یعنی حجرہ عائشہ کو مسجد میں شامل کیا گیا، کیونکہ عائشہ کا حجرہ مسجد سے باہر تھا۔ رسول اللہ اپنے گھر میں دفن ہوئے اور گھر مسجد نبوی سے باہر تھا۔ یہ گھر مسجد سے منسلک تھا۔ 100 سال تک چیزیں ویسے ہی رہیں۔ الولید ابن عبد الملک ابن مروان نے مسجد کی توسیع کی۔ یہ توسیع چاروں طرف تقریباً ڈبل تھی، اور اب جو توسیع قبلہ کی طرف اور رسول اللہ کی قبر کی طرف اب تک ہے وہ الولید ابن عبد الملک کی ہوئی ہے۔ اس دور کی توسیع میں رسول اللہ کے گھر بھی آئے اور وہ گھر بھی مسجد میں شامل کر لیے گئے۔ عائشہ کے گھر کے علاوہ باقی گھر جن میں رسول اللہ کے گھر اور صحابہ کے گھر بھی شامل تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ یہ اس وقت تنازع بھی بنا۔ اس وقت کوئی صحابی زندہ نہ تھے۔ متعدد تابعین نے اس پر اعتراض کیا۔ ان میں سعید ابن جبیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ قبر کو مسجد میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ سعید ابن جبیر فقہاء السبع میں شامل ہیں، جو تابعین کے ٹاپ 7 عالم تھے، جن میں سعید ابن جبیر پہلے نمبر پر تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ اسلامی لحاظ سے مسجد اور قبر 2 الگ چیزیں ہیں۔ اوروں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقافت تباہ کی جا رہی ہے۔
یہ گھر رہنے دیے جائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ رسول اللہ کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ 1 صدی کے اندر زندگی کے طور تبدیل ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی کی برکات بہت سی ہیں۔ مسجد نبوی اسلام کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے۔ مکہ میں مسجد الحرام، مدینہ میں مسجد نبوی اور بیت المقدس میں مسجد اقصی۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کہا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر حوض پر ہے۔ اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ وہی جگہ اٹھا کر جنت میں لے جائی جائے گی۔ ایک اور عام تشریح یہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا جنت میں لے جائے گا۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے جو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہ تمام مسجد سے منسوب ہے، نہ کہ صرف روزہ سے۔ روزہ کے اور فضائل بھی ہیں، جیسے دعا کرنا، ذکر وغیرہ، لیکن 1000 نمازوں کا ثواب پوری مسجد کے لیے ہے، چاہے اس میں جتنی بھی توسیع ہو۔ مدنی دور کے ابتدائی عرصے میں رسول اللہ ایک لکڑی کے تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بخاری کے مطابق رسول اللہ نے اس لکڑی کے تنے پر نماز بھی پڑھی تاکہ انصار کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے تنے پر نماز شروع کی۔ جب سجدہ دینے کی باری آئی تو نیچے آئے، سجدہ کیا، پھر اوپر لکڑی کے تنے پر چلے گئے۔ ابتدائی چند سال اسی لکڑی کے تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے رہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ رسول اللہ نے ایک انصاری خاتون جس کا غلام کارپینٹر تھا، ان سے کہا کہ اپنے کارپینٹر سے کہو میرے لیے ایک منبر بنائے۔ اس طرح کارپینٹر نے 3 سٹیپس کا منبر بنایا۔ جب رسول اللہ نے نئے منبر پر پہلا خطبہ دیا، وہ لکڑی کا تنا جس پر رسول اللہ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے وہ نئے منبر سے دور پڑا تھا۔ جب رسول اللہ نئے منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ نے رونے کی آواز سنی، جیسے اونٹ کا بچہ رو رہا ہو، اور انہیں معلوم ہوا کہ رونے کی آواز اس لکڑی کے تنے سے آ رہی ہے جس پر رسول اللہ پہلے بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روکا، منبر سے نیچے اترے اور لکڑی کے تنے کو گلے لگایا۔ اس کے بعد اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا، اگر میں نے لکڑی کے تنے کو گلے نہ لگایا ہوتا تو یہ روز قیامت تک روتا رہتا۔ پھر آپ کے حکم سے اس لکڑی کے تنے کو جڑ سے نکال کر نئے منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا تاکہ اب بھی خطبہ اسی پر دیا جاتا رہے۔ بنیادی طور پر وہ لکڑی کا تنا اس سے جیلس تھا کہ رسول اللہ اسے چھوڑ کر نئے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ اس سے مساجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ کے اپنے گھر سے پہلے مسجد بنائی گئی۔ اللہ نے قرآن میں مساجد کو اپنا گھر کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔
اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں۔ مساجد علم کی جگہ ہیں، مساجد شورا کی جگہ ہیں۔ رسول اللہ صحابہ کو مسجد میں بلاتے۔ جنگ بدر، جنگ احد کے موقع پر مسجد میں صحابہ کو بلایا گیا اور ان سے مشورہ لیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مساجد سماجی کاری کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صحابہ سے ان کے جاہلیت کے دور کے بارے میں پوچھتے۔ مسجد میں مذاق بھی کیا جاتا اور ہنسا بھی جاتا اور لوگ خوشیاں بھی مناتے۔ مسجد میں لوگوں کے نکاح بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ اپنے گھر سے زیادہ مسجد میں ہوتے تھے۔ یہ مسجد کا رتبہ ہے۔ مسجد سے قرآن اور علم پھیلا اور مسجد ہی میں فوجیں بھی اکٹھی ہوئیں اور روانہ ہوئیں، اور مسجد میں جن کا گھر نہیں تھا وہ سوتے بھی تھے۔ جیسے ہی مسلمان مدینہ تشریف لائے، جن کا گھر نہیں تھا مسجد ان کا گھر بن گیا۔ مستند حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے مساجد کھلی ہونی چاہیے تاکہ وہ عبادت کر سکے، اور اگر اسے سونے کی ضرورت ہے تو مسجد اس کے سونے کی جگہ بنے گی۔ اور یقیناً مسجد نبوی اہل صفہ کے لوگوں کے لیے درسگاہ، گھر اور مسجد تھی۔ اہل صفہ کے بارے میں سیرت میں آگے جا کر ذکر آئے گا کہ وہ کون تھے اور ان کے کیا فضائل ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے شاعری میں یہ الفاظ کہے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ایک واقعہ روایات میں ہے۔ عمار ابن یاسر، جن کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اسلام کے پہلے شہید بنے، عمار ابن یاسر بھی مدینہ ہجرت کر آئے تھے۔ انہوں نے مسجد کی تعمیر میں 2 بڑے پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے پورے جسم پر گرد و غبار تھا۔ باقی سب ایک پتھر اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ سب ایک پتھر اٹھا رہے ہیں جبکہ مجھے 2 پتھر دیے گئے ہیں، اور خوشگوار لہجے میں کہا، 2 پتھر اٹھانے کا کہہ کر یہ مجھے مار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور عمار کے جسم سے گرد و غبار جھاڑا اور کہا، نہیں ابن سمیہ، یہ تمہیں نہیں مار رہے، بلکہ جو لوگ تمہیں قتل کریں گے وہ باغی گروہ ہوگا، مطلب جو اپنی حدود سے باہر گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو ابن سمیہ کہا تاکہ ان کی والدہ جو اسلام کی پہلی شہید تھی ان کو عزت دی جائے۔ اس کے بعد ہمیشہ صحابہ عمار کو ابن سمیہ ہی کہتے رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس نام سے پکارا تھا۔ آپ نے عمار سے یہ بھی کہا کہ سب کو ایک پتھر اٹھانے کی وجہ سے ایک اجر مل رہا ہے، جبکہ آپ کو 2 پتھر اٹھانے کی وجہ سے 2 اجر ملیں گے۔ آپ نے عمار سے کہا، اس دنیا میں جو تم آخری چیز پیو گے وہ دودھ کا گلاس ہوگا۔
سبحان اللہ، آپ نے عمار ابن یاسر کی موت کی پیشن گوئی کی۔ عمار کی موت اسلام میں بہت اہم ایونٹ تھا، کیونکہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی میں عمار نے علی کی طرف سے جنگ میں شرکت کی۔ دونوں کے درمیان جنگ میں عمار علی کی طرف سے معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ حدیث استعمال ہوتی ہے کہ معاویہ نے حدود سے تجاوز کیا اور علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ معاویہ بھی مخلص تھے، اللہ عالم۔ اس فتنہ کے دور میں صحابہ کے 3 گروپ تھے۔ ایک گروپ فتنے سے بالکل الگ رہا اور انہوں نے کسی کا بھی ساتھ دینے سے انکار کیا۔ یہ عبادلہ تھے، جن میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس شامل تھے۔ انہوں نے لڑنے سے انکار کیا۔ انہیں متعدد بار جنگ میں حصہ لینے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کسی بھی سائیڈ کا ساتھ نہ دیا۔ اس وقت علی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان اختلاف چل رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، آپ علی کی طرف ہیں یا عائشہ کی طرف؟ انہوں نے کہا، میں نہ علی کی طرف ہوں اور نہ ہی عائشہ کی طرف، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائیڈ پر ہوں۔ ان صحابہ نے مسلمانوں کے درمیان جنگوں میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں، صحابہ کا یہ گروپ حق پر تھا، جو بہترین چوائس تھی۔ علی حق کے زیادہ قریب تھے اور معاویہ حق کے اتنے قریب نہ تھے جتنے علی تھے۔ 3 گروپ عبادلہ، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عمار علی کی طرف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے کہا تھا، آخری چیز جو تم اس دنیا میں کرو گے وہ دودھ پیو گے۔ عمار ابن یاسر خیمے میں بیٹھے دودھ پی رہے تھے اور پھر وہ معاویہ کی فوج سے لڑنے گئے۔ ایک تیر آ کر ان کو لگا اور عمار شہید ہو گئے۔ یہ حدیث مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران رسول اللہ نے کہی تھی۔ یہ رسول اللہ کی بہت سی پیشن گوئیوں میں سے ایک تھی جو درست ثابت ہوئی۔ ایک چیز جو ہم نہیں جانتے کہ کب ہوئی، 5 نمازوں کی رکعت کی تبدیلی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 5 نمازیں اسراء و معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔ یہ تقریباً بعثت کا 10واں یا 11واں سال تھا۔ لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، البتہ اس وقت ہر نماز کی 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں، جب وہ مدینہ آئے نمازیں اسی طرح ادا کی گئیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور 2 رکعت مسافر کے لیے رکھی گئیں۔ مکہ میں مغرب کی بھی 2 ہی رکعت پڑھی جاتی تھی۔ یہ بخاری میں حدیث عائشہ سے مروی ہے، اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ وقت ابتدائی طور پر رسول اللہ اور صحابہ نے نماز پڑھنا شروع کی، جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں، یعنی ہر نماز بڑھا دی گئی سوائے فجر کے، اور پھر سنتیں اور نوافل شامل کیے گئے۔ مدینہ ہجرت کے 1 یا 2 ماہ کے اندر سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ اس بارے میں حدیث بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو بلایا اور ان سے پوچھا،
ہمیں لوگوں کو نماز کے وقت کیسے بلانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح بحث ہوئی کہ کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا ہمیں عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجانی چاہیے۔ یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ مستند حدیث ہے کہ رسول اللہ گھنٹیوں کو پسند نہ کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جن میں گھنٹی ہوتی ہے۔ کچھ صحابہ نے اور بھی تجاویز پیش کیں، لیکن سب کو مسترد کر دیا گیا۔ اس طرح میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اس رات 2 لوگوں نے خواب دیکھا۔ ان میں سے ایک عمر ابن خطاب تھے اور دوسرے عبداللہ ابن زید تھے۔ ان دونوں کے خواب ایک جیسے تھے۔ عبداللہ ابن زید نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، جس میں گھنٹی اور بانسری وغیرہ تھے۔ عبداللہ ابن زید اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کیا ہم یہ چیزیں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کیوں؟ عبداللہ ابن زید نے کہا کیونکہ رسول اللہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، اور میں سوچ رہا ہوں یہ اس کے لیے صحیح رہے گی۔ اس شخص نے کہا کیوں نہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ عبداللہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ اس شخص نے کہا جب تم لوگوں کو نماز کے لیے بلانا چاہو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان کے آخر تک۔ پھر عبداللہ ابن زید نیند سے بیدار ہوئے۔ خواب اتنا واضح تھا کہ انہوں نے اپنی قمیض پہنی اور جلدی سے رسول اللہ کی طرف گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور عبداللہ نے تمام خواب بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ نے کہا یہ سچا خواب ہے، اور روایت سے احساس ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن زید مؤذن بننے کی امید میں تھے، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن سبحان اللہ، رسول اللہ نے لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق فضیلتیں دیں۔ عبداللہ ابن زید کو خواب دیکھنے کی فضیلت ملی۔ رسول اللہ نے کہا اٹھو یا بلال، کیونکہ تمہاری آواز سب سے بلند ہے، اور عبداللہ ابن زید سے کہا کہ آپ بلال کے ساتھ مسجد کی چھت پر جائیں اور بلال کو ہر جملہ بتائیں، بلال اس کو دہرائے گا۔ اس طرح عبداللہ ابن زید اذان کہتے اور بلال اس کو بلند آواز سے دہراتے۔ ٹیکنیکلی عبداللہ ابن زید نے پہلی اذان دی، کیونکہ وہ بلال سے پہلے الفاظ کہہ رہے تھے، اور بلال بلند آواز سے ان کے پیچھے دہرا رہے تھے۔ ایسے ہی اذان دی جا رہی تھی کہ عمر ابن خطاب جلدی سے مسجد میں آئے۔ وہ اتنی جلدی میں تھے کہ لباس کا نچلا حصہ پوری طرح باندھا نہیں تھا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے یہی جملے خواب میں سنے ہیں۔ اس طرح یہ پتہ لگا کہ عمر نے بھی بالکل وہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے ایک سے زیادہ صحابہ کا انتخاب کیا۔ عبداللہ ابن زید کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ خواب پہلے سنایا، اور بلال کو بھی اذان کے جملے بتائے۔ یہ ہماری شریعت کا واحد پہلو ہے جس میں صحابہ کے خواب سے قانون سازی ہوئی، لیکن یہ قانون سازی کسی خواب سے نہیں، بلکہ قانون سازی رسول اللہ کا اس خواب کو سچا کہنا تھا۔ اسلام میں
شریعت کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہوتی، اور اگر رسول اللہ اس خواب کو سچا نہ کہتے یہ قانون سازی کی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن رسول اللہ نے اسے منظور کیا، ان کی منظوری نے اس کو شریعت بنا دیا۔ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں 2 سے 3 ہفتے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر بنائے۔ اس وقت رسول اللہ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس طرح سودا اور عائشہ کے گھر مسجد کے ساتھ بنائے گئے۔ صرف یہ گھر تھے جو مسجد سے منسلک تھے۔ اس کے متعدد سالوں کے بعد آپ نے مزید نکاح کیے، جن کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا۔ اس وقت تک لوگوں نے اپنے گھر مسجد کے قریب بنا لیے تھے، اور صحابہ کے مزید گھر مسجد سے منسلک ہو چکے تھے۔ اس طرح رسول اللہ کی اور بیویوں کے گھر علیحدہ بلاک میں تھے، وہ مسجد کے ساتھ منسلک نہ تھے۔ ان گھروں کا دروازہ مسجد سے براہ راست منسلک نہ تھا۔ سبحان اللہ، بعد میں ہم نہیں جانتے کہ یہ ایگزیکٹلی کب ہوا، لیکن سودا کا جب رسول اللہ سے مکہ میں نکاح ہوا وہ پہلے ہی بوڑھی خاتون تھی، وہ رسول اللہ سے عمر میں بڑی تھیں۔ سودا رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک دفعہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی خاتون ہوں اور میں جانتی ہوں آپ عائشہ کی کمپنی پسند کرتے ہیں، اس لیے میں اپنی رات عائشہ کو دیتی ہوں۔ اس طرح رسول اللہ کا عائشہ کے ساتھ باقی بیویوں سے زیادہ وقت گزرا، کیونکہ سودا نے اپنی رات عائشہ کو دے دی تھی۔ رسول اللہ دن میں سودا کے پاس جاتے تھے۔ سودا نے ایسا رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اس کا مطلب ہے عائشہ کا واحد گھر تھا جس میں رسول اللہ رہتے تھے، اور وہ مسجد سے منسلک تھا، اور بیویوں کے گھر علیحدہ بلاک میں تھے جو مسجد سے منسلک نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہماری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل جو براہ راست ہجرت سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تاریخ میں بہت عام ہے۔ یہ ہجرت کی بنیاد پر کیلنڈر کا قیام تھا۔ کیلنڈر کا قیام اس وقت نہیں ہوا، بلکہ اس وقت سے تقریباً 1.5 دہائی بعد قیام میں آیا۔ کیونکہ یہ ہجرت سے متعلق ہے، اس لیے اس کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، عربوں میں ایسا کیلنڈر نہیں تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکیں۔ روم اور فارس کے پاس اپنا کیلنڈر تھا، لیکن عربوں کے پاس نہیں تھا۔ کیلنڈر ہونا تہذیب کی نشانی ہے، اور عرب تہذیب کی ان نشانیوں تک نہیں پہنچے تھے۔ جیسا کہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ عربوں کے پاس اپنا رسم الخط، تہذیب، آرکیٹیکٹ اور ایسی تمام چیزیں نہیں تھیں۔ یہی اسلام کا معجزہ تھا کہ اسلام آیا اور اس نے بدوؤں پسماندہ معاشرے کو ایسے تبدیل کیا کہ یہ تمام دنیا کے حکمران بن گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری میراث ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عربوں کے متعدد مسائل تھے۔ نمبر 1، ان کے پاس کیلنڈر نہیں تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا کیلنڈر کا سسٹم تھا۔ جیسے
قریش کا اپنا کیلنڈر کا سسٹم تھا جس کی بنیاد اہم واقعات پر ہوتی تھی۔ اگر کوئی مشہور آدمی مر جاتا وہ کہتے فلاں شخص کے مرنے والا سال۔ ہر دفعہ چند سال بعد کوئی اہم واقعہ پیش آتا اور عرب کہتے فلاں واقعے کے اتنے سال بعد یا پہلے۔ اس کی ایک مثال ہاتھی والا سال ہے جس کا سیرت کے شروع میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ہر اہم واقعہ سنگ میل بن جاتا اور کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تھا جس پر قریش کا کیلنڈر کام کرتا تھا۔ یہ سسٹم مقامی تھا، مطلب ہر قبیلے کے اپنے سنگ میل اور اہم واقعات ہوتے تھے۔ کیونکہ قبائل کسی مرکزی حکومت کے ماتحت نہیں تھے، معاملات کو مزید الجھانے کے لیے عربوں کے ہاں ایک مبہم پریکٹس تھی جس کا ذکر اللہ قرآن میں بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے شریعت نازل کی کہ سال کے 4 مہینے مقدس ہے۔ عربوں نے یہ ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ سال کے 4 مہینے مقدس ہوں گے۔ اللہ قرآن میں سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمان زمین اور آسمان بنانے والے دن سے بیان کیا کہ کیلنڈر کے 12 مہینے ہوں گے اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہوں گے۔ 4 حرمت والے مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ یہ ابتدائی انبیاء کی شریعت میں بھی ہے، اسی لیے دنیا کی تمام تہذیبوں میں کیلنڈر 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان میں روم کا ہو یا فارس کا، کیلنڈر سب کا 12 مہینوں کا ہے۔ ہفتے کے 7 دن بھی شریعت میں ہیں۔ عربوں میں بھی سال میں 12 مہینے تھے جن میں 4 حرمت والے تھے، لیکن طاقتور قبائل جیسے قریش ان مہینوں کی ترتیب میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیتے تھے۔ جیسے اگر وہ حرمت والے مہینوں میں جنگ شروع کرنا چاہتے تھے، یاد رہے 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے تو کہتے چلو یہ مہینہ محرم کی جگہ صفر ہے، اس کو بدل لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ زوردار قبیلے ہوتے تھے، یہ لوگوں کو کہتے ہم یہ مقدس مہینہ تبدیل کر رہے ہیں جس میں جنگ کی جا سکتی ہے۔ طاقتور قبیلہ ایسا اعلان کرتا اور لوگوں یا دوسرے قبائل کو اس پر توجہ دینی پڑتی۔ اس تبدیلی سے حج کا مہینہ بھی متاثر ہوتا، کیونکہ عرب میں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ان مہینوں میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ اس پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ نسی کا مطلب مہینوں میں رد و بدل کا تصور ہے۔ اللہ نے اس تصور کو مسترد کر دیا۔ تصور کریں جب صدیوں اور دہائیوں تک مہینوں میں رد و بدل ہوتا رہا ہو، اس سے یقیناً مہینے اصل ترتیب سے نہیں رہ سکتے، بلکہ آگے پیچھے بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور کسی کو بھی اصل ترتیب کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اس سے مقدس مہینے اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا جو 10 ہجری کو تھا، یاد رہے سیرت میں یہ ہجری کا پہلا سال ہے۔ آپ نے
اپنے آخری حج میں اعلان کیا، اس سال مہینے ایسے ترتیب میں ہیں جیسے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تھے اس وقت ترتیب میں تھے۔ صحیح بخاری میں بھی اس سے متعلق حدیث موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اب سے مہینوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس طرح اس وقت سے اب تک مہینے مکمل ترتیب سے ہیں۔ مہینوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ سالوں کا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست قائم نہیں کیا۔ اس کے کئی سالوں بعد تقریباً 17 ہجری کو دو چیزیں ہوئیں۔ ایک چیز جو ہوئی کہ اس وقت کے خلیفہ عمر ابن خطاب کے سامنے عدالت میں ایک کیس پیش ہوا، جس میں دو لوگوں کے درمیان تنازع یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا، فلاں نے مجھے شعبان میں پیسے دینے تھے اور اب رمضان آ گیا ہے، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، میرا مطلب اگلے سال کا شعبان تھا۔ ایگریمنٹ کے مطابق شعبان تھا اور سال کا کوئی ذکر نہ تھا۔ دونوں کی برات درست تھی، واللہ عالم۔ اس سے مسئلہ پیدا ہوا۔ دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ عمر ابن خطاب کو ایک گورنر ابو موسیٰ الاشعری کا خط ملا، یا امیر المومنین، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی مخصوص مہینے میں کوئی کام کرنے کا کہا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کام اسی سال کے مہینے میں کرنا ہے یا اگلے سال کے اس مہینے میں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی راہ ڈھونڈیں، یعنی دونوں واقعات میں ایک جیسا مسئلہ تھا۔ اس پر عمر ابن خطاب نے صحابہ کی بیٹھک بلائی، جس میں کیلنڈر کی بات کی گئی۔ صحابہ سے دو تجاویز آئیں کہ ہمیں روم یا فارس کے کیلنڈر کی پیروی کرنی چاہیے، جسے مسترد کر دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی اب اپنی تہذیب تھی جس کا احساس مسلمانوں میں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیلنڈر کس سال سے شروع ہو۔ اس پر مختلف آراء دی گئیں۔ ان میں سے ایک تجویز تھی کہ کیلنڈر کا آغاز رسول اللہ کی وفات سے ہو۔ یہ تجویز اس لیے مسترد کر دی گئی کہ ایک افسردہ واقعے سے سال کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تجویز رسول اللہ کی پیدائش کے وقت سے کیلنڈر شروع کرنے کی تھی، جبکہ ایک تجویز فتح بدر سے تھی، کیونکہ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو کفار پر فیصلہ کن فتح دی تھی۔ پھر علی ابن ابی طالب نے کہا، ہجرت کے سال کو کیلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات ظلم سے عزت میں تبدیل ہوئے۔ اس سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کی تذلیل کی جاتی تھی، جبکہ اس کے بعد ان کو باعزت مقام ملا۔ ہجرت تمام سیرت میں ایک فیصلہ کن چیز اور ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی تو صحابہ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا، یہ درست تجویز ہے۔ اس طرح یہ فیصلہ ہوا کہ ہجرت کا پہلا سال اسلامک کیلنڈر کا پہلا سال ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کون سے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ پھر صحابہ میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا رمضان، کیونکہ یہ مقدس ترین مہینہ ہے۔ کچھ نے کہا ذی الحجہ کو کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے،
کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور کچھ نے کہا رجب کیونکہ رجب کی اپنی رحمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حتیٰ کہ عثمان ابن عفان نے کہا محرم کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ محرم ہونے کی وجہ میں علماء میں دو آراء ہیں۔ پہلی کہ یہ علی کی ہجرت کے سال کو کیلنڈر کا پہلا سال ہونے سے لنک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہجرت صفر کے مہینے میں ہوئی۔ رائے یہ ہے کہ ہجرت کا اعلان محرم میں ہوا تھا۔ یہ ایک وجہ محرم کو کیلنڈر کا پہلا سال چننے کی ہے۔ صحابہ کی اکثریت نے محرم میں ہجرت کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر میں ہجرت کی۔ دوسری رائے یہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ عثمان ابن عفان نے یہ وجہ بھی بتائی، اللہ عالم۔ ان دنوں میں صحابہ تقریباً ہر سال حج کرتے تھے، اور حج سے واپسی ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی تھی۔ جو گناہوں والی زندگی حج سے پہلے تھی وہ ختم ہوئی، اور حج کے بعد نئی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ حج سے واپسی ذی الحجہ مہینے کے آخر میں ہوتی ہے، اور اگلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ یہ بھی محرم کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور رائے جو صحابہ سے منسوب نہیں ہے، بعد کے علماء نے ایک قرآن کی آیت کو محرم کو کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ بتائی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 108، جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جس میں اللہ کہتے ہیں وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی ہے، یہ نماز پڑھنے کی زیادہ حقدار ہے۔ بعد کے کچھ علماء کہتے ہیں اس آیت میں اللہ کہتے ہیں پہلے دن سے۔ یہ آیت مسجد قباء کے لیے نازل ہوئی جو رمضان میں تعمیر کی گئی۔ اس لیے ان علماء کے نزدیک اللہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوگا، اللہ عالم۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ ہجرت کی اہمیت جانتے تھے کہ جب کیلنڈر کے ابتدائی سال کا تذکرہ آیا تو باقی تجاویز کی نسبت ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کے ابتدا کی تجویز کو سب صحابہ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ مدنی مدت 10 سال ہے، جبکہ مکی مدت 13 سال ہے۔ مدنی دور 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ استحکام کا تھا، جس میں اندرونی اختلافات کو ختم کیا گیا۔ اندرونی اختلافات منافقین اور یہود کی طرف سے تھے۔ ابتدا میں مدینہ میں بت پرست بھی تھے، جو آہستہ آہستہ ختم کر دیے گئے۔ منافقین کم کر دیے گئے اور یہود مدینہ سے نکال دیے گئے۔ یعنی پہلے مرحلے میں مسلمان اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات جو قریش سے تھے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح مسلم امہ کسی بڑے خطرے کا خود اعتمادی سے سامنا کر سکتی تھی۔ یہ مرحلہ ہجرت کی ابتدا سے لے کر جنگ احزاب تک کا ہے۔ یہ ہجرت کا 5واں سال تھا، یعنی پہلے مرحلے میں 1 ہجری سے 5 ہجری تک جتنے بھی اندرونی اور بیرونی خطرات تھے ان کو ختم کر دیا گیا، یا اس حد تک کم کر دیا گیا کہ مسلم امہ کے وجود کو کوئی خطرہ موجود نہ رہا۔ ہم سیرت میں آگے جا کر ذکر کریں گے کہ رسول اللہ نے جنگ بدر میں اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر مسلمانوں کا یہ گروپ تباہ ہو گیا تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یعنی اس وقت مسلم امہ کے وجود کو خطرہ تھا۔
کہ رسول اللہ کو اللہ سے یہ الفاظ کہنا پڑے۔ جنگ احد ایک اور سنگین خطرہ تھا۔ جنگ خندق میں تقریباً مسلمان شکست کے قریب تھے، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ جب اللہ نے حفاظت کی تو کفار کی تباہی اتنی شدید تھی کہ ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ سیرت میں آگے جا کر غزوہ احزاب کا ذکر کریں گے، جس میں ہواؤں کا رخ بدل گیا اور مسلمانوں کا اعتماد بڑھ گیا۔ اسی لیے اس سے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہم عمرہ کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یہ اعتماد تھا۔ اسی وقت مکہ پہنچنے پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی ہوا۔ مدنی دور کا دوسرا مرحلہ جنگ بندی کا دور تھا۔ یہ 2.5 سال تک رہا۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک تھا۔ جنگ بندی کے دور میں رسول اللہ اور صحابہ نے غیر مسلموں کے ساتھ بقائے باہمی کے ساتھ امن کا مشاہدہ کیا۔ اس کے برعکس تیسرے مرحلے، جس میں مکہ اور عرب میں غیر مسلم نہیں تھے، مدنی دور کے دوسرے مرحلے میں دونوں اسلام اور اسلام کے دشمن جزیرہ نما عرب میں اکٹھے تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ امن میں تھے۔ رسول اللہ خط اور نمائندے ہر طرف بھیج رہے تھے، جس میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ دوسرے مرحلے میں مسلم امہ 5 گنا بڑھ گئی۔ یہ امن کا دور تھا۔ اس کے برعکس تیسرے مرحلے میں جو جنگ کا دور تھا، اس میں مسلم امہ اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ جو 6واں، 7واں اور 8واں ہجرت کا سال تھا۔ اس کے بعد مدنی دور کا تیسرا اور آخری مرحلہ تھا، جس میں اسلام کا مکمل قیام ہوا۔ یہ مرحلہ فتح مکہ سے لے کر رسول اللہ کی وفات تک کا دور تھا۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ گول کے گول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مدنی دور حالانکہ مکی دور سے کم ہے۔ مکی دور جس میں رسول اللہ کی زندگی کے 53 سال تھے، ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ مدنی دور جس کی مدت 10 سال تھی، اس کی معلومات مکی زندگی سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں مہاجرین کی کہ انہوں نے ہجرت کے بعد مدینہ کا ماحول کیسے پایا۔ حقیقت میں ابتدائی مہاجرین نے مدینہ کو پسند نہ کیا، اس لیے نہیں کہ مدینے کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، بلکہ مہاجرین مکہ کو مس کر رہے تھے، کیونکہ گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ مہاجرین نے اپنے گھروں کو اتنا مس کیا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے رسول اللہ کی شادی ہو چکی تھی، فرماتی ہیں، جب میرے والد ابو بکر اور بلال مدینہ ہجرت کر کے آئے، میں گئی اور ان کا حال احوال پوچھا۔ میں نے کہا، ابا جان آپ کیسے ہیں؟ اور بلال آپ کیسے ہیں؟ عائشہ کہتی ہیں، دونوں کرا رہے تھے۔ ابو بکر سخت بخار میں مبتلا تھے اور ان کو پسینہ بھی آیا ہوا تھا۔ وہ موت کا سوچ رہے تھے۔ عائشہ نے بلال سے ان کا حال پوچھا۔ بلال نے بھی کچھ شاعری میں کہا۔ وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ کاش وہ مکہ میں ہوتے اور اس کی وادیوں میں گھوم رہے ہوتے۔
حالانکہ مدینہ مکہ سے زیادہ سرسبز تھا۔ بلال نے عائشہ سے کہا، اللہ کی لعنت ہو امیہ ابن خلف پر، اللہ کی لعنت ہو شیبہ ابن ربیعہ پر۔ اس طرح بلال نے ان سب پر اللہ کی لعنت بھیجی جنہوں نے انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ یہ بلال تھے جن کے پاس مکہ میں کچھ نہ تھا، لیکن مکہ ان کا گھر تھا، اور یہ قدرتی ہے کہ جہاں آپ پلے بڑے ہوں وہ آپ کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، یہ صورتحال دیکھ کر میں رسول اللہ کے پاس گئی اور آپ کو اس بارے میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجرین کے لیے خصوصی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ مدینہ کی محبت مہاجرین کے دل میں اتر گئی، اتنی کہ جب رسول اللہ مدینہ سے دور جاتے صحابہ دن گنتے کہ کب مدینہ واپس جائیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، انس ابن مالک بتاتے ہیں، جب رسول اللہ مدینہ کو دور سے دیکھتے تو وہ اپنا اونٹ تیز کر دیتے تاکہ جلدی مدینہ پہنچا جائے، اور وہ پرجوش ہو جاتے۔ مدینہ کے فضائل اور برکتیں ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔